12 مئی سے ہم یہ جو جج دلاور ہے اس کے خلاف ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں اسے انصاف نہیں ملے گا. جس طرح اس نے فرض جرم میرے پہ لگا دیا مجھے میرے سنے بغیر، اور وہ بھی آ کے جب مجھے غیر قانونی طور پہ پکڑا ہوا تھا انہوں نے جیل میں، تو اس نے وہاں آ کے عدالت لگا دی، نہ میرے وکیل کو پتا نہ مجھے پتا، اور وہاں آ کے فرض جرم لگا دیا. تو ہمیں تب سے پتہ چل گیا کہ یہاں انصاف نہیں ہمیں ملے گا. ہم نے اپلیکیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمیں ہمارا ٹرانسفر کیا جائے، ہم کسی اور جج کے سامنے کیس لگایا جائے، یہ ہمارا حق ہے. لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سب سے زیادہ، جب 9 مئی کو مجھے جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا جو مجھے اغوا کیا، اس نے ہائی کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا. تو ہمیں تو وہاں بھی بڑے گلے شکوے آ رہے تھے. اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہمارے جو الیکشن کمیشن کے کیسز لگے ہوئے تھے، ہمارے جو وکیل انور منصور وہ بار بار کہتے تھے کہ یہاں ہمیں انصاف ہی نہیں مل رہا. جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا، ہم سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کے اکٹھے سنے جائیں، سارے جو باقی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، اکٹھے سنے جائیں کہ فنڈنگ کدھر سے آتی ہے، ان کے کیس سنے نہ جائیں. یہ عامر فاروق کے پاس لگے ہوئے تھے، ہمیں بڑا اعتراض تھا. پھر اعظم سواتی انہوں نے تو باقاعدہ لیٹر لکھا کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اور پھر جب وہ ہوا، پھر اس سے پہلے ٹیرین کیس، جو 3 ممبر بینچ نے، جب 2 ممبرز نے کہہ دیا کہ وہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، جسٹس صاحب نے وہ کیس لے کے بیٹھ گئے. تو ہم نے پھر دونوں کی طرف، ہم نے دونوں ججز کا کہا کہ یہ ہمیں ان امپائرز پہ اعتماد نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم نے ریکوزل کا کہا. اب آج کیا ہوتا ہے؟ آج جو سپریم کورٹ میں ہم پہلے جب یہاں سے نہیں انصاف ملا، پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں انصاف نہیں ملنا تھا، ہم سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہماری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ سب اکٹھی سنی جائیں. اب آج اکٹھی سنی نہیں گئی پٹیشنز. جو ہماری پٹیشن تھی ٹرانسفر کی، ہماری ریکوزل کی، ہم نے کہا کہ جسٹس عامر کو ہماری نہیں سننی چاہیے ہماری پٹیشنز، وہ بھی ڈسمس ہو گئی، وہ اگنور ہو گئی. جو ہم نے گواہ کا کہا ہوا تھا کہ ہمیں گواہ کا تو موقع دیں کہ ہم فیئر ٹرائل، اور اب تو میں آخر وکیل ہی بن گیا ہوں کہ آرٹیکل کا آئین کا 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل کے اندر ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کریں. اور وہ گواہ ڈال دیے آگے، اور کل انہوں نے کہہ دیا کہ ہمایوں دلاور ہماری فائنل آرگیومنٹ سن سکے. اب ہماری فائنل آرگیومنٹ وکیل کیسے کرے جب ہمارے گواہی نہیں پیش ہوئے؟ یہ فیئر ٹرائل کیسے ہوتا ہے؟ آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. تو نہ وہ ٹرانسفر کیا ہمایوں، نہ اس کا سنا ہمایوں کا دلاور کا کہ ہمیں ٹرانسفر چاہیے وہاں سے، نہ انہوں نے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ سب اکٹھی پٹیشن سنی جائے، نہ انہوں نے وہ سنا. 7 پٹیشنز تھیں، ان میں سے انہوں نے صرف جو باقی آگے کر دی یا ڈسمس کر دی، اور جو اصل ہم ٹرانسفر چاہتے تھے وہ کی نہیں. اور یہ بھی نہیں اسے باؤنڈ کیا کل دلاور کو، کہ جج دلاور کو، کہ وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے، آرگیومنٹس پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہو. اب وہ کل کے اوپر پھر ڈال دیے. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، فیصلہ جو بھی آ جائے گا ڈسکوالیفائی کر دیں گے. کیا میں مطمئن ہوں گا؟ کیا یہ قوم مان جائے گی اس فیصلے کو؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ 200 تقریباً کیسز ہیں. مقصد صرف ایک ہے، کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے. 9 مئی جب بھی انشاءاللہ کسی دن اس ملک میں آزادانہ تحقیقات ہوں گی، 9 مئی پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سائڈ فیصلہ کر لیتی ہے، گورنمنٹ کا فیصلہ کہ جی تحریک انصاف اس کے اندر گلٹی ہے، ہم قصوروار ہیں، اور ہمیں ہمارا موقف ہی نہیں سامنے رکھا جا رہا. ہمیشہ جج دونوں سائڈ سن کے فیصلہ کرتا ہے. تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ جس طرف جا رہا ہے، وہ جو انہوں نے 9 مئی کے بعد جو کیا
سارے ملک کے اندر تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا، وہ چلتا آ رہا ہے، ابھی بھی کریک ڈاؤن آ رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کو ختم کیا جائے۔ اب جو بھی یہ کر رہے ہیں کریک ڈاؤن، سارے جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے؟ ذرا بازاروں میں نکل کے دیکھیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، پوچھیں تو صحیح لوگوں سے کہ وہ ووٹ کس کے لیے ڈالیں گے۔ جتنا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی ہمارا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے۔ پارٹی تو ایسے نہیں ختم ہونے لگی۔ تو پارٹی کی اس وقت 70 سے 80% اس وقت پاکستان میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، یعنی لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ تو جو ایک وہ نظام آ رہا ہے جو کہ 70 سے 80% لوگوں کی رائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور کوئی نظام لینا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور میں ایک وہ پاکستانی ہوتے ہوئے جس کا جینا مرنا یہاں ہے، جو باہر نہیں جانے لگا، جس کے پاس کوئی پیسے بینکوں میں باہر نہیں پڑے ہوئے، کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے، جو تھی بیچ کے پاکستان آ گیا ہے، وہ پاکستانی آج کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سوچیں کہ ہم یہ ملک سے کیا کر رہے ہیں، ایک جماعت اور ایک لیڈر کو باہر کرتے کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کو۔ اور جو بھی یہ پلان بن رہے ہیں کہ اس کے کوئی ملک چل جائے گا ڈنڈے کے زور سے، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے، ایک پولیس اسٹیٹ بنا کے، ان کو دنیا کی تاریخ کا کوئی تاریخ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں اپنی قوم کو صرف آپ کو ایک قسم کا تاریخ کا لیسن بھی دینا چاہتا ہوں، ہر اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ۔ میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ہو گیا، آدھا چلا گیا جمہوریت کی طرف، آدھا چلا گیا یہ پولیس اسٹیٹ بن گیا ڈکٹیٹرشپ کی طرف۔ آدھے میں انہوں نے ان کو بند کر کے کنٹرول کیا، لوگوں کو ان کی آزادی رائے ختم کی، حقیقی جمہوریت ختم کر دی، حقیقی آزادی ختم کر دی، آدھی آزاد ہو گیا۔ ساری دنیا کے سامنے 50 سال کے بعد نتیجہ آ گیا، جو آزاد تھے وہ خوشحال ہو گئے۔ آج بھی وہ جو جن ملکوں کے اندر جو وہ یورپین تھے جدھر آزادی نہیں تھی، آج بھی وہ پیچھے ہیں ابھی تک، حالانکہ وہ وہاں جمہوریت بھی آگے کئی ملکوں میں، لیکن ابھی بھی وہ پیچھے ہیں۔ ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی، ایک وہی جرمن لوگ تھے، جدھر ڈکٹیٹرشپ آ گئی، یعنی ان کو اسی طرح کی جو ہمیں جس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہاں غربت آ گئی۔ مقابلہ اس کا ویسٹ جرمنی میں جو خوشحال ترین دنیا کی طاقتور ملک بن گیا معاشی طور پہ۔ تو